کیا پیپلز پارٹی کے بنیادی اعتراضات ہیں اس نجکاری کے فیصلے پر، اور جو پروسیس آج ہوا کیا اس حوالے سے بھی آپ اعتراضات رکھتے ہیں؟ جی بالکل، یہاں پہ دو تین چیزیں میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے پی آئی اے کے دو حصے کر دیے۔ ایک پی آئی اے سی ایل پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کمپنی لمیٹڈ کر دی۔ اس کے پاس جہاز رہ گئے، اس کے پاس اس کی ٹریفک رہ گئی، اس کے روٹس رہ گئے، ملازمین رہ گئے، باقی یہ چیزیں۔ ایک ود ہولڈنگ کمپنی بنا کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز علیحدہ کر دی۔ جو ایسٹس تھے، جس میں روزویلٹ ہوٹل سے لے کر باقی سارے ایسٹس اور بہت سارے پی آئی اے کی 19 ممالک کے اندر وہاں پہ جائیداد ہے، چلو اس کو ہم ابھی پیچھے رکھتے ہیں۔ اس کا 270 ارب روپیہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل ایسٹس ہیں، جبکہ 270 ارب روپے سے زیادہ کا تو روزویلٹ ہوٹل ہی ہے۔ پھر سکرائب ہوٹل ہے جو فرانس کے اندر شانزے-لیزے اسٹریٹ پہ ہے۔ پھر 19 ممالک میں نے کہا کہ، اور پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ بہت بڑی بڑی، کراچی کے اندر 200 ایکڑ جگہ ہے جو ڈیفنس کے اندر ہے۔ چلو اس کو رہنے دیتے ہیں، یہ پی آئی اے کو لیتے ہیں۔ جب یہ انہوں نے کمپنی علیحدہ کر دی تو پچھلے سال پی آئی اے نے 13 جہازوں کے ساتھ، صرف 13 جہازوں کے ساتھ 26 ارب روپیہ پروفٹ کمایا۔ آپ کو پروفٹ جب دینا شروع کر دی ہے، ایسٹ اینڈ لائبلٹیز آپ نے علیحدہ کر دی ہے، تو پھر اس کے بعد بیچنے کا سوال مجھے نہیں سمجھ آتا۔ آج اس وقت 17 ہیں جہاز، چونکہ ٹوٹل پی آئی اے کے پاس 30 جہاز ہیں، 4 اور آ گئے سسٹم کے اندر، باقی بھی سسٹم کے اندر آ سکتے ہیں۔ ان کے سپیئر پارٹس آپ نے لانے ہیں، آپ کے پاس انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کو بالکل آپ نے کہا کہ نہیں جی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام چینلز کے اوپر پرائیویٹائزیشن کی فضول برکات جو ہیں اور اس کے فائدے گنوائے جا رہے ہیں، کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں لی جا رہی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔